آج بھی دنیا میں قرآن کے کسی قانون کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے اپنے ملک کے جسٹس ہیں اور ماشاءاللہ بڑے یعنی اچھے لوگوں میں ہیں, تو اتفاق سے بات ہوئی تو کہنے لگے جی بات ٹھیک ہے, بحیثیت ایک مسلمان کے, چونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے قرآن پہ, احکام پہ ایمان ہے, بحیثیت ایک مسلمان کے تو میرا ایمان ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر عورت کی شہادت کو آدھا کیوں رکھا ہے اسلام نے. میں تو مسلمان ہوں, میں تو مانتا ہوں اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب یہی بات میں کسی کافر کو کہتا ہوں, یہودی کو کہتا ہوں, نصرانی کو کہتا ہوں, یہی بات جب میں کسی دہریے کو, کمیونسٹ کو, کسی سوشلسٹ کو, کسی بے دین کو, کسی ہندو کو, کسی بدھ مت والے کو, کسی ید مت والے کو کہوں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے, ایک عورت پڑھی لکھی ہو اور ایک مرد جاہل ہو تو مرد کی شہادت جو ہے اس کی اتنی قیمت ہو, اور 2 عورتیں ہوں تو وہ ایک کے برابر بنے, یعنی وہ آدھی شہادت کے برابر بنے, تو یہ کیسا انصاف کا ایک قانون سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے ملک میں ایک جسٹس ہے, قانون کا پڑھا لکھا ہے, جس کو اللہ نے اتنی بڑی عزت اور عظمت دی ہے, اس کے مقابلے میں ایک گوار ہے, ایک جاہل ہے, ایک جٹ ہے, اور ایک نعوذ باللہ کنجر آدمی ہے, اس کا بھی ووٹ برابر ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی ڈیموکریسی میں کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف اتنا پڑھا لکھا آدمی اور دوسری طرف جاہل, دونوں برابر. ایک طرف ایک شریف ترین عورت ہے اعلیٰ درجے کی, دوسری طرف ایک طوائف ہے لیکن ووٹ ڈالنے جاتی ہے, ووٹ دونوں کے برابر ہے. یہ کیسا انصاف ہے آخر آپ کا؟ کہنے لگا خیر جی یہ تو الزامی جواب ہوا نا کہ آپ نے ہمارا بھی ایک کیڑا نکال دیا, لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں تو آپ کو آپ کے جو قرآن کا حکم ہے اس کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ آپ کو غلط فہمی ہے. قرآن نے عورت کی شہادت کو آدھا ہر جگہ نہیں قرار دیا, یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. قرآن نے تو عورت کی شہادت کو اتنا 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 بڑا وزن دیا ہے کہ اگر خاندان کے 20 مرد ایک طرف شہادت دیں اور عورت ایک طرف شہادت دے, اسلام کہتا ہے عورت کی گواہی مان لو 20 مردوں کی گواہی ٹھکرا دو. جی کیسے؟ میں نے کہا جی دیکھ لیں رضا کے مسئلے میں کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے مکی صاحب کو دودھ پلایا تھا, اور مکی صاحب کے خاندان کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالکل نہیں پلایا ہے دودھ, اس نے کوئی دودھ شودھ نہیں پلایا. یہ اب ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں, رشتہ نہ دینے کی وجہ سے بہانہ کر رہی ہے, اس نے دودھ نہیں پلایا تھا. بالکل گھر کے سارے بندے کہہ رہے ہیں, 20 مرد کہہ رہے ہیں. اسلام کہتے ہیں عورت کی بات کو مانو, دودھ پلانے کا تعلق عورت کے ساتھ ہے. یہ ضروری تو نہیں جب بچے کو دودھ پلایا تو سارے محلے والوں کو بلانے جائے. وہ بچہ ممکن ہے رو رہا تھا, عورت گزر رہی تھی, اٹھایا سینے سے لگایا, دودھ پلایا, سلا دیا, کسی نے نہیں دیکھا. بھائی یہ تو دودھ پلانے کا معاملہ ہے ہی عورت کے ساتھ, اس کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. کیوں ایک بچہ ہے رو رہا ہے, اتفاق سے عورت بیٹھی کی, اس نے جلدی سے ہمدردی میں اٹھایا بچے کو, سینے سے لگایا, آخر عورت ہے اس کے دل میں مانتے ہوئے ہوتی ہے, اس نے سینے سے لگایا, بچے نے 2 گھونٹ دودھ پیا, چپ کر کے اس نے پھر بچے کو سلا دیا. گھر والے آئے, دیکھا سوتا ہوا بچے کو دیکھ گئے تھے, واپس آئے بچہ سو رہا ہے. وہ اپنی جگہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس نے دودھ نہیں پلایا, اور اپنی جگہ سچ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب میں نے دودھ پلایا ہے. اسلام کہتا ہے 20 مردوں کی گواہی کو ٹھکرا دو, عورت کی گواہی مضبوط ہے. تو میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں 2 مردوں کے مقابلے میں, یہاں تو اسلام 20 مردوں کے مقابلے میں عورت کی گواہی کو مان رہا ہے, کیونکہ مسئلہ عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اسی طرح مثلاً حیض کا مسئلہ ہے, اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے, اسی طرح میاں بیوی میں جھگڑا ہوا طلاق کا مسئلہ ہے. قاضی نے پوچھا کہ بھائی خاوند سے کہ آج رات تم بیوی کو ملے تو نہیں ہو, اس نے کہا کہ نہیں, بیوی کہتی نہیں مجھے ملا ہے.
خاوند سے پوچھتا ہے جب تم نے طلاق دی تمہاری بیوی حیض میں تو نہیں تھی؟ وہ کہتا نہیں کوئی حیض شیز نہیں تھا، مجھے پتا ہے، میں دن لکھے ہوئے، مجھے پتا ہے مہینے کی 5 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے بیوی میری کو حیض. اور وہ کہتی نہیں جھوٹ بولتا ہے، میں حیض میں تھی. اور جناب سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ جی عورت کو حمل نہیں ہے، عورت کہتی ہے نہیں جی مجھے حمل ہے، میرا حیض بند ہے. اسلام کہتے ہیں عورت کی گواہی قابل قبول ہے، مردوں کی گواہی کو چھوڑ. کیوں یہ معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے؟ حیض کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، نفاس کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، رضا کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے، ولادت کا معاملہ عورت سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کہتے ہیں اس کی گواہی کو قبول. اب دیکھیں ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک دایا ہے ایک عورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس پر کوئی جنازہ بھی نہیں، کوئی نماز بھی نہیں، کیونکہ مردہ بچہ ہے، مردہ بچہ پیدا ہوا بس اس کو دفن کر. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ بھرے اور پھر مر جائے تو معلوم یہ ہوا کہ پیدا تو زندہ ہوا لیکن مر گیا. اب اس پر جنازہ بھی ہے، کفن بھی ہے، احکام بھی ہے، باقاعدہ اس کے سارے احکام مرتب ہو گئے. اب جب ولادت کا وقت آیا، خاوند بھی باہر ہے، بھائی بھی بہن ہے، رشتے دار بھی باہر ہیں، اندر یا عورت ہے یا دائی ہے. عورت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، صرف دائی کہہ دیا کہ نہیں بچے نے چیخ بھری ہے، لیکن باقی باہر والے کہیں کہ جناب نہیں بھری. تو اسلام کہتا نہیں اس عورت کی گواہی معتبر ہے، تم تو باہر کھڑے تھے، تمہیں کیا پتا؟ اس عورت کی گواہی کا اعتبار ہے، تمہاری گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ تم تو باہر کھڑے ہوئے تھے، گھر کے باہر، ہو سکتا ہے تم نے نہ سنی ہے. وہ تو مباشر تھی ولادت پر، وہ تو اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو دیکھ رہی تھی سارے معاملے کو، لہٰذا اس کی گواہی جو ہے وہ زیادہ معتبر. میں نے کہا اب آپ آئے دوسری طرف کہ اسلام نے کہا کیا معاملہ کیا کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اللہ نے فرمایا اگر لین دین کرو، اگر تجارت کرو، اگر معاملات کرو اور وہاں گواہوں کی ضرورت پیش آ جائے تمہیں، اگر گواہ ملے واستشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 مردوں کو گواہ بنایا کرو. اگر اتفاق سے 2 مرد نہ ملے فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان، پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو پھر 2 عورتیں اور ایک مرد کو گواہ بنا لو. تو اسلام نے معاملات میں باقی دنیا کے معاملات جو ہمارے کاروباری ہیں، تجارتی ہیں، وصایا ہے، میراث ہے، وصیت ہے، اس میں یہ حکم دیا ہے کہ وہاں 2 عورتیں اور ایک مرد. کیا لگا جی ہاں یہ تو ٹھیک. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں بھی عورت کی حفاظت کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا آپ کا اور میرا معاملہ ہوا 1 لاکھ روپے پر، کوئی آپ کا میرا قرض ہے یا تجارت ہے، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی رکھ دی، ٹھیک ہے جی. اچھا اب جناب آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا، معاملہ عدالت میں آ گیا. عدالت میں جب معاملہ آیا، وہ مرد اور عورت گواہی دے رہے ہیں میرے خلاف، چاہے وہ سچی گواہی دے رہے ہیں، وہ چاہے سچے ہیں میں جھوٹا ہوں، وہ سچی گواہی دے رہے ہیں، لیکن میرا وکیل کراس ایگزامینیشن میں حملہ کرے گا، وہ کہے گا نہیں جناب نہیں، یہ عورت غلط کہہ رہی ہے، یہ جس کے حق میں گواہی دے رہی ہے اس کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے، اس لیے گواہی دے رہی ہے میرے موکل کے خلاف، ورنہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا تو اس آدمی کے ساتھ ناجائز رشتہ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ عورت بدکار ہے، بد کردار ہے. تو آپ دیکھیں عورت کی، میرا مال تو مجھے ملے نہ ملے، 13 لاکھ تجھے ملے نہ ملے، لیکن عورت تو شریف تو ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی نا. تمہارا ہمارا مقدمہ تو پتہ نہیں ثابت ہو یا نہ ہو، یا وہ ٹیکنیکل بیس پہ آگے کہیں جا کے ڈسچارج ہو جائے، لیکن جس عورت پہ عزت کا الزام لگ گیا اس کا تو بیڑا ختم ہو گیا نا، اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. اسلام نے کہا اکیلی عورت نہ رکھو گواہی میں، ورنہ مخالف الزام لگا سکتا ہے. جب 2 عورتیں ہوں گی تو الزام لگ نہیں سکتا، عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ 2 عورتیں اکٹھی ایک مرد سے تعلق رکھیں اور پھر اس کی مدد کرنے بھی آئیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ چوری چوری تعلق ہو، ایک ادھر رہتی ہو ایک ادھر رہتی ہو، ایک کو چھپایا ہوا ہو ایک کو بٹھایا ہوا ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں عورتوں کا تعلق بھی ہے اور دونوں اسی کی فیور میں بھی آئے. وہ تو لانے ایک تو ڈنڈا لے کے آئے گی، دوسری جوتا لے کے آئے گی، کبھی اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. اسلام نے ان کا تحفظ کیا، حفاظت کی،
کہ عورت کی عزت محفوظ رہے قیامت تک، اس پر کوئی آدمی جھوٹا الزام نہ لگا سکے، ورنہ اسلام نے میخا نہیں برابر کیا۔ مثلا خامد نے بیوی پہ الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے زنا کیا، خامد نے بیوی پہ الزام لگا دیا کہ جی میری بیوی نے فلاں آدمی سے ناجائز تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اب اسلام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ہم خامد کو حکم دیں گے کہ گواہ لے آؤ، ثابت کرو کہ تمہاری بیوی کا اس آدمی سے ناجائز تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گواہ میں نہیں پیش کر سکتے۔ اب اسلام کہتے ہیں ابھی اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو تو پھر 80 کوڑا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تم نے اپنی بیوی پر بھی تہمت زنا کی ناحق کیوں لگائی ہے، قذف کیوں کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، مسجد میں ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر 4 دفعہ قسم کھاؤ اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرو، اور اسی طرح عورت بھی 4 دفعہ قسم کھائے اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کرے۔ اب اسلام نے دونوں کو برابر رکھا ہے، فرق کیا؟ عادت احدہم 4 شہادات باللہ کہ 4 دفعہ گواہی دیں گے اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ٹوٹے، اور وہ بھی 4 دفعہ کہے گی میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور 5ویں دفعہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو۔ اور دونوں کو برابر رکھا اسلام نے، کسی میں فرق کیا نہ بیوی میں نہ عورت میں۔ وہاں بھی برض 4 دفعہ کہے گا، 5ویں دفعہ لعنت کرے گا، وہ بھی 4 دفعہ کہے گی اور 5ویں دفعہ لعنت کرے گی، تو دونوں کو اسلام نے برابر رکھا۔ اسلام نے کہا ظلم کیا؟ اگر ہم نے سمجھ سکے تو اسلام کے قانون کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ایسے الحمدللہ میں نے ان کو کوئی 10-20 مثالیں سمجھائی، تو اللہ کی مہربانی سے کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل میں جو ایک یعنی شکوک و شبہات کی ایک لہر تھی، اللہ کے شکر سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی، اور انشاءاللہ میں اب اس مسئلے میں اتنا میرا شرح صدر ہو گئی ہے کہ میں اب خود مدعی بن کے اس کے لیے لڑوں گا اپنی طرف سے جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج 1400 سال گزر گئے، بڑے بڑے دماغ والے لوگ آئے، بڑی بڑی باتیں نکالی، لیکن سچا قرآن نکلا، قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ بڑے بڑے جگادری پیدا ہوئے، دیکھو جی اسلام مرد کو دیتا ہے 2 حصے اور لڑکی کو دیتا ہے 1 حصہ، حالانکہ دیکھو جناب مرد لڑکا کمانے والا ہوتا ہے، لڑکا بزنس والا ہوتا ہے، لڑکا محنت کر سکتا ہے، لڑکی بیچاری تو عورت ہے، صنف نازک ہے، اس کو اسلام آدھا دیتا ہے، لڑکے کو پورا دیتا ہے، ذکر مثل حظ الانثیین، بڑا زور لگایا، لیکن جناب کسی نے تھوڑا سا بھی غور نہ کیا کہ اللہ کے بندے لڑکی جب پیدا ہوگی تو اس کا خرچہ کس پر ہے؟ بھئی لڑکی جب پیدا ہوگی تو شادی ہونے تک خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ والد۔ شادی کے بعد خرچے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو لڑکی پر تو بوجھ ہے ہی نہیں، جب تک شادی نہ ہو باپ ذمہ دار، شادی ہو جائے شوہر ذمہ دار۔ اچھا لڑکا بیچارہ بالغ ہونے کے بعد ختم کمائے، باپ غریب ہو تو باپ کے خرچے کا بھی لڑکا ذمہ دار، اور لڑکا جب آگے جا کے شادی کرے تو اپنی بیوی کے خرچے کا بھی لڑکا ذمہ دار۔ تو اسلام نے ظلم کیا کہ تم نے ظلم کیا؟ اور پھر یہ ہے کہ لڑکی باپ مرے گا تو وراثت لے گی کہ نہیں لے گی، اور شوہر مرے گا وہاں سے بھی وراثت دے، وہ تو 2 گھروں سے شروع کر رہی ہے۔ تو اسلام نے کس پہ ظلم کیا ہے؟ اس لیے قرآن ہے کہ آج تک بھی معجزہ ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئیں بنا کے ایک صورت تو لے آؤ کم از کم۔ اس لیے فرماتی ہے وقال الامام احمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن حارث بن عبد الله الاعور قال قلت لآتين امير المؤمنين قال اسالنه وما سمعت الاشياء قال وجدت بعض الاشياء ودخلت عليه وذكر الحديث قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم امتك مختلفة بعدك قال فقلت له فإن المخرج عن جبرائيل قال فقال في كتاب الله به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين
قول الفصل وليس بالهزل لا تخلقه الألسن ردنا جاءوا في ربا كان قبلكم وفصل ما ربا بينكم وخبر ما هو كائد بعدكم هكذا رواه الإمام أحمد. حارث ابن عبداللہ الآور کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا امیر المومنین کی خدمت میں اور ان سے آ کے میں پوچھوں گا کہ آپ نے آج عشاء کے بعد حضور پاک سے کیا سنا. کہتی ہیں میں آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا کہ آج جبریل علیہ السلام آئے میرے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کا مختلفۃ بعدک آپ کی وفات کے بعد آپ کے زمانے کے بعد جو وقت آئے گا اس میں آپ کی امت میں بڑے بڑے اختلاف بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے. تو حضور پاک نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے این المخرج یا جبرائیل پھر بتائیں میری امت کے لیے رستہ کیا ہوگا حل کیا ہوگا ان جھگڑوں سے کیسے کامیاب نکلے. تو جبریل نے کہا کہ حضور ان کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لے فی کتاب اللہ کیونکہ اللہ کا قرآن ایسا یقسم اللہ کل جبار اللہ نے ہر طاغوت کو ہر تکبر کرنے والے کو قرآن کے ذریعے توڑ ڈالا ہے. من اعتصم به نجا جس نے قرآن کے ساتھ تعلق رکھا وہ نجات پا گیا اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا 2 دفعہ اور قرآن بالکل ایک ایسا قول ہے جو کھلا ہوا اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں اور قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو زبانیں پڑھنے کے بعد وہ سیدھا نہ کر سکی. یعنی دنیا کی کوئی کتاب پڑھو 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ بس ختم ہو گئی لیکن قرآن کو قیامت تک پڑھتے چلے جاؤ تو قرآن کا پڑھنا کبھی بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوتا اور قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے. فیہ نبأ ما کان قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ان کی خبریں بھی قرآن میں ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی خبریں بھی قرآن میں ہیں اور جو قیامت تک احوال پیش آئیں گے ان کی خبریں بھی قرآن پاک میں ہیں. تو جو لوگ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں گے وہی کامیاب اور نجات والے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پاک سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے. کہتا ہے جی عذاب قبر کے بارے میں میرے بھائی عذاب قبر کے بارے میں ائمہ اربع کا اتفاق ہے یعنی 4 ائمہ کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے اور عذاب قبر کا انکار کرنے والا وہ کہتے ہیں کہ وہ مضلال اور مضل یعنی گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے بلکہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ عذاب قبر کا انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. باقی آپ کی یہ بات کہ جی وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اٹھانا قیامت کے دن ہوگا لیکن اس میں عذاب قبر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے 2 قبروں سے آپ ٹھہر گئے آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور ان دونوں پر عذاب بھی ایسی بات سے ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی یعنی چھوٹا گناہ تھا لیکن پکڑے گئے. تو اب حضور نے جب خود اپنے آنکھوں سے عذاب ہوتا ہوا دیکھا تو اللہ کے نبی کی زبان پہ شک کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. اسی طرح حضور پاک ایک صحابی کے قبر پہ بیٹھے رہا سبحان اللہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے میں نے جنازہ پڑھا ہے آسمان سے ہزاروں فرشتے اترے ہیں کندھا دینے کے لیے لیکن قبر میں آیا تو سخت تو قبر نے پکڑ لیا. تو میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ تیری بڑی شان ہے تو بے نیاز ہے جو چاہے کر دے. تو اللہ نے میری دعا منظور کر دی اور قبر نے کھول دیا. تو وہ بھی حضور پاک نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ فرماتا ہے کہ آل فرعون اتباع فرعون قوم فرعون پر روزانہ صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر حکم دیا جائے گا اب ان کو سخت عذاب میں ڈالو. تو اب قیامت والا عذاب علیحدہ ہے اور یہ صبح و شام والا عذاب علیحدہ ہے. تو یہ صبح و شام والا عذاب قبر کا عذاب ہے اور کون سا عذاب ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج کی رات گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے دیکھا.
تو آپ نے قبر میں آرام بھی دیکھا، قبر میں عذاب بھی دیکھا. تو اس لیے عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے، اس کا لا ينکرہ الا جاہد الا ضال او مضل، اس کا انکار کرنے والا گم کردہ راہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے فتنوں سے بچائے. لوگ سماع موتا کا انکار کرتے کرتے عذاب قبر کے منکر ہو جاتے ہیں کہ جی روح تو علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا، عذاب کیسے ہوگا؟ بھائی سورج کہاں ہوگا، روشنی کیسے آئے گی؟ چاند کہاں ہے لیکن روشنی کیسے آ گئی ہے؟ روح کہیں ہو اللہ اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں. اللہ کے آگے یہ کیا مشکل ہے؟ روح کہیں رہے، جہاں مرضی آئے روح رہے. اور اللہ جب تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی توڑ دیتے. اللہ قائم کرنا چاہے تو روح اعلیٰ علیین میں رہے لیکن تعلق قبر سے بھی قائم رہے. اور روح کافر کا سجین میں رہے اور تعلق قبر سے بھی قائم رہے. اور پھر قبر جو جہاں مرے گا دفن ہوگا وہی اس کی قبر ہے. کوئی پانی میں ڈوب گیا تو اس کی قبر پانی ہے، کوئی آگ میں جل گیا تو اس کی قبر آگ ہے، کوئی پرندوں کے پیٹ میں آ گیا تو وہی اس کی قبر ہے. اور اللہ وہی حساب لینے دینے پہ قادر ہے. اس لیے بہرحال عذاب قبر کے بارے میں یا یہ بالکل حق مسئلہ ہے، اس سے کبھی خیال کریں، انکار نہ کیا کریں. اگر میں نے غسل کیا ہے مکمل تو اس کے بعد میں وضو کروں. اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کر لیا شریعت کے لیے یعنی وضو کی نیت سے تو غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے وضو نہیں کیا بس ایسے صرف ہاتھ منہ دھوئے، گرمی دور کرنے کے لیے آپ نہائے لیکن آپ نے وضو کی نیت نہیں کی، پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا. ایسا ہوتا ہے بھی آدمی گرمی کے لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے، پانی ڈال کے آ جاتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی وضو کی نہ. اگر آپ نے پہلے باقاعدہ وضو کیا جیسے نماز کا وضو کیا jata ہے اور پھر آپ نے غسل کر لیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور کو معراج ہوا تو ابو بکر صدیق نے تو اقرار کر لیا، ایک یہودی نے انکار کیا اور یہودی نے مچھلی لیا، مچھلی نے ایک بیوی کو دیا، یہودی نے غسل کیا، پتہ نہیں غوطہ لگایا، اٹھایا، سر اٹھایا. یہ سب جھوٹے قصے ہیں. جب حضور کو معراج ہوا تو مکے میں ہوا ہے، مکے میں یہودی تھے ہی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہودی تھے ہی نہیں مکے میں اس وقت، یہاں رہتے ہی مشرکین تھے، یہاں مسلمان تھے. یہودی تو مدینہ شریف میں تھے، مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا. یہ لوگ کچھ بیچارے خود گھڑتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا معراج نامہ، یہ فلاں نامہ، یہ فال نامہ، یہ خواب نامہ، یہ ہمارے کئی نامے ہیں، اللہ رحم کرے. میرے ساتھی کے ذہن میں اشکال ہے کہ ہند و پاک کے علماء حضرات بعض و تقریر میں روات کا لحاظ نہیں کرتے اور کتابوں میں بھی نہیں کرتے. کیا ان کے اس عمل کو خامی کہا جائے گا؟ کہ گزارش ہے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا پوچھنے کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ. روات کا لحاظ کیا؟ روات کا لحاظ ایک ہوتا ہے روایت، روات کہتے ہیں راوی، روایت کرنے والا. روایت وہ ہے جو آپ پتہ نہیں، آپ نے پوچھا کیا ہے مجھ سے کہ آپ کے اور مولوی جو ہیں جب تقریر کرتے ہیں تو روات کا خیال نہیں کرتے. روات پتہ نہیں آپ سے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، آپ دوبارہ وضاحت کے ساتھ لکھیں، میں سمجھوں تو میں جواب دوں گا. عورت کو بھی احترام ہو سکتا ہے تو عورت کو احترام نہ ہو تو بچہ پیدا کیسے ہو؟ نہیں، ایک اصولی بات ہے نا، یہ تو کوئی ہنسنے کی بات نہیں، اسلام کی بات ہے کہ بھئی اگر عورت کے اندر مادہ منویہ ہے ہی نہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن یہی تو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ کہ ماں اور بچے باپ کا نطفہ ملتا ہے تو بچہ، تو جیسے نطفہ باپ کا گرتا ہے اسی طرح عورت کا گرتا ہے. اگر عورت کا یہ نطفہ نہ گرتا ہو تو پھر فریقین کی جماع کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیوں ہو؟ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، مرد کو بھی احترام ہوتا ہے. دورے پر مصر سے آئے ہیں اور عمرے کا ویزا لگا کر مکہ آئے مگر احرام جدے سے باندھا. ان کو مصر سے باندھنا چاہیے تھا ایئرپورٹ سے، انہوں نے نہیں باندھا تو ایک ایک بکری بطور دم ادا کریں. جی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر کی حدیث ہے کہ کنا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کا معنی ہوتا ہے عدل، عدل کا معنی ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب جماع کریں اور جب مرد کے انزال کا وقت آئے، ڈسچارج ہونے کا وقت آئے تو وہ اپنا پانی عورت کے رحم کے بجائے باہر گرا دے. اس کو کہتے ہیں عدل، تاکہ عورت کو حمل نہ ہو.
تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہمیں منع نہیں کیا گیا. تو آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی چند دنوں کے لیے وقفہ کرنا چاہے اور عزل کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کی رضامندی بھی شامل ہو. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کا ملنا جو ہے جیسے میاں کے لیے لذت حاصل ہوتی ہے عورت کے لیے بھی لذت ہے، اور لذت کا وہی اس کا مقام ہے پانی کے نکلنے کا، اور وہ آپ نے خارج کر دیا تو لہذا وہ اس لذت سے محروم رہ گئی تو اس کی اجازت لینی ضروری ہے. اور اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے پھر عزل نہ کرے، یعنی اولاد زیادہ ہو گئی کچھ وقفہ کرنا چاہتا ہے تو عزل کر سکتا ہے، یا عزل کر سکتا ہے یا اور کوئی چیزیں استعمال کر سکتا ہے. اس عزل سے مراد یہ ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے 6 سال تک علیحدہ رہے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا. نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بڑا ظلم ہوا ہے. دعا کریں اللہ لوگوں کو سمجھ دے کہ عورتوں سے اتنی طویل جدائی اختیار نہ کریں، ورنہ جب گناہ ہوں گے تو وہ ذمہ دار ہوں گے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جھگڑا ہو گیا فیصلہ کرو، سلو کرو. اگر سلو کا امکان بالکل نہیں ہے طلاق دے دو. تم اپنی دوسری شادی کرو، عورت جا کے اپنی دوسری شادی کرے. تم بھی گناہوں سے بچو، عورت کو بھی گناہوں سے بچاؤ. تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے گھر میں جا کے مطمئن ہو جائے، تمہیں دوسری اللہ بیوی دے دے، تم خوش ہو جاؤ. تو لہذا بلا وجہ ایسا نہ کیا کرو، ویسے نکاح نہیں ٹوٹتا. حضور پاک کا جنازہ پڑھانے پہلے تو حضور کے جنازے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. دعا تو ان کے لیے کی جاتی ہے جن کی مغفرت میں شبہ ہو. حضور کی مغفرت میں کوئی شبہ تھی تو ان کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم امتی دعا مانگے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک کا جنازہ مبارک پڑھا گیا، لیکن اس میں یہ دعا نہیں کی گئی. 10 صحابہ کھڑے ہوتے تھے درود پاک پڑھ کے اور باقی تکبیریں کہہ کے پھر باہر آ جاتے. ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے جائز ہیں، بہرحال نئی علماء کی تحقیق یہی ہے کہ نہ بھیجیں، کیونکہ جو ریٹ بازار کا چل رہا ہے وہ تو جائز ہے، اس سے زیادہ لینا وہ کہتے ہیں سود میں آ جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ بچنے کی کوشش کریں. رکن یمانی کو چومنا جائز ہے نہیں، ہاتھ لگانا سنت ہے. اور کرش کا کھانا مکروہ ہے نہیں، صاف اچھی طرح کی ہوئی ہو تو پھر کوئی بات نہیں. لا تصویر ہوتا آ گیا، تو ابھی تو بات ہو گئی ہے لا تصویر ہوتا ہے. تم نہیں سنا سکتے، اللہ سنانا چاہے سنا دیتا. اگر میں نے خواب میں اذان سنی ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی اعلان کا ذریعہ ہوگا. اذان اعلان ہے نا توحید خدا بندی کا. میرا دوست یار مدد کا نعرہ لگاتے اس کو کہو توبہ کرے. اگر تمہارا دوست ہے توبہ کرے، مدد صرف اللہ دیتے ہیں. حضرت علی کس کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت علی کی مدد کرتا تھا، خدا ہماری کرتا ہے علی. پھر جو چھوٹے ہوں گے پھر ان کی ہم کریں گے. اسی طرح تو شرک آتا ہے نا میرا بھائی. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کوئی علی کو پکارے شرک ہے، نبی کو پکارے شرک ہے، پیر کو پکارے شرک ہے. میرے دل میں خیال آتے رہتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے. ابا جان فوت ہو گئے، صدمہ ہوا، اس کے دل میں اندیشہ ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ شیطانی خیالوں کو چھوڑ دیں. اگر تمہارے والد فوت ہو گئے ان کے لیے رات دن دعائیں کرو، تمہاری دعاؤں سے اللہ ان کے درجات بلند کریں گے. اگر تم پر کوئی ناراضگی بھی تھی تو انشاءاللہ تیری دعا کرنے سے وہ ناراضگی دور ہو جائے گی، قیامت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے. اور جو تیرے والد کے دوست ہوں ان کے ساتھ تعلق رکھو، ان کے ساتھ نبھاؤ، ان کی عزت کرو اسی طرح جیسے والد کی عزت کی جاتی ہے. غلاف کعبہ کو ہر طرف سے لپٹ جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، صرف ملتزم. جو لوگ کسی حنفی مسلک پہ ہوں اور دوسرا نہیں، پھر ان کو ایک ہی مسلک پہ رکھیں. 2 کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے تو انشاءاللہ کشتیاں تو چلی جائیں گی، خود ڈوب جائے گا. شادی کرنے کے بعد کب تک صبر کریں؟ بہرحال جب تک اس کو صبر ہو، لیکن کوشش کیا کرو کہ زیادہ دیر اور خاوند میاں بیوی علیحدہ نہ رہے. رات الفطر کی تیسری رکعت میں دعائیں قنوت پڑھیں بالکل، اور دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ النافلہ کے سجدے میں یا رب اغفر لنا، جو دعائیں مانگے، یا غفور یا غفار یا موتی یا جو بھی مانگے انشاءاللہ ٹھیک ہے.
ربنا هب لنا، یہ بھی بطور دعا سجدے میں مانگ سکتے ہیں. سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن قرآن میں کوئی دعا ہے تو بطور دعا مانگی جا سکتی ہے. اگر مدینہ شریف جائیں تو واپسی میں عمرہ کریں، بالکل کریں. مدینہ شریف تو میقات ہے بھائی. عمرہ کرانے کے بعد سر پر اسرا پھروائے مشین، سب سے افضل ہے کہ اسرا پھروائے. اگر اسرا نہ پھروائے تو بال بڑے ہوں تو چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. نکاح جب ہوا تو 15,000 کا حق المہر تھا، تو بہرحال وہ معجل نہیں تھا، یعنی دیر سے دینے کا تھا. تو بہرحال میں نے بیوی سے کہا مجھے معاف کر دے، اس نے بھی معاف نہ کیا. وہ حق المہر آپ کو دینا ہے. آپ کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بھی ٹھیک ہے، آپ کا نکاح بھی ٹھیک ہے، لیکن حق المہر آپ ادا کریں. اس میں دو ہی رستے ہیں، یا حق المہر ادا کرو یا معاف کرا لو، لیکن معاف زبردستی نہیں. سمجھے؟ معاف کا مانا بیوی ہے بیچاری، اس کو معاف نہیں کرے میں طلاق دے دوں گا تو کیا کرے گی غریب؟ تو معاف کرے گی نا غریب. اور بھی کھانا خراب ہو، بچہ بھی 15,000 بھی چھوڑے، بچہ بھی چھوڑے، خاوند بھی چھوڑے نا، تو اس لیے وہ کہا کہ جان چھڑاؤ وہ نہیں لیتی. معاف کرنے کا مانا یہ ہوتا ہے کہ 15,000 لے کر تم اس کو دے دو، پھر 15-20 دن مہینے کے بعد وہ اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دے، پھر ہوتا ہے معاف کرانا. یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ تو چلی جائے میں جی معاف کرتے ہوں، میں کیا کروں، نہ کروں تو کیا کر رہا ہوں آپ کا. یہ معاف نہیں ہوتا. بہرحال حق المہر دیں، اگر نہیں دیں گے تو گناہ ہوگا. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں حق المہر نہ دیں تو میاں بیوی ملے ہی نہ جب تک ادا نہ ہو. لیکن چونکہ آپ کی حق المہر جو ہے معجل نہیں تھی، اس لیے اب بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جلدی ادا کریں. یہ حقوق العباد ہے اور جب تک ادا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری سب پریشانیاں اور مصیبتیں اپنی رحمت سے دور فرما، ہمارے سارے کام اپنی رحمت سے آسان فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی نعمتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجاہدین افغانستان، مجاہدین کشمیر، بورسنا اور ہر سک کے مسلمانوں کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما. یا اللہ بہار کے مسلمان، برما کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ہند اور سندھ کے مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ